الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز ناظرین، معزز سامعین و برادران عزیز، رمضان المبارک گزر جانے کے بعد 3 مہینے شوال، ذی قعدہ و ذی الحج، ان 3 مہینوں کو اشہر حج یعنی حج کے مہینے کہا ہے، کیونکہ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے مہینے قرار دیے ہیں، حج کے مہینے قرار دیے ہیں۔ شوال کس طریقے سے حج کا مہینہ ہے کہ شوال سے احرام باندھنا، حج کا احرام باندھنا یہ جائز ہو جاتا ہے۔ کوئی اگر رمضان میں وہاں پر ہو اور سعودی حکومت اس کو حج تک رہنے کی اجازت دے دے تو وہ عید کے دوسرے دن ہی حج کا احرام باندھ سکتا ہے، اس لیے شوال کا مہینہ یہ اشہر حج میں شامل ہے۔ رمضان المبارک سے لے کر ذی الحج تک کے ایام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عبادتوں کے لیے مخصوص فرمائے ہیں جو انہی ایام میں انجام دی جا سکتی ہے۔ بھئی رمضان کو دیکھ لیں، روزہ اور تراویح اس میں خاص ہے۔ روزہ اور تراویح یہ دونوں عبادتیں رمضان کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ غیر رمضان میں روزے رکھ لے تو وہ فرض روزے نہیں ہوں گے، وہ فرض روزے نہیں ہوں گے، وہ نفلی روزے کہلائیں گے۔ کوئی غیر رمضان میں 20 رکعت تراویح ایک ساتھ ادا کر لے اور تراویح کی نیت کر لے تو وہ تراویح نہیں ہوگی، کیونکہ تراویح کی جو عبادت ہے وہ رمضان کے ساتھ ہی خاص ہے۔ شوال، ذی قعدہ، ذی الحج کا مہینہ یہ حج کے لیے اور قربانی کے لیے خاص ہے کہ شوال کے مہینے میں احرام باندھا جا سکتا ہے، ورنہ جو حج کے مین افعال ہیں، جو اہم رکن ہیں، جیسے وقوف عرفہ ہے، مزدلفہ ہے، طواف زیارت ہے، یہ تو ذی الحج میں ہی ادا ہو۔ اسی طریقے سے قربانی وہ بھی ذی الحج کے مہینے میں 10، 11، 12 ان 3 دن میں ہی ادا ہوگی۔ کوئی دوسرے مہینوں میں قربانی کرنا چاہے، دوسرے مہینے میں حج کرنا چاہے تو نہ اس کا حج ادا ہوگا اور نہ اس کی قربانی ادا ہوگی۔ تو گویا کہ عبادت کا ایک سلسلہ وہ رمضان المبارک سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج پر جا کر ختم ہوتا ہے، ذی الحج پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اس لیے ان مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا تقدس حاصل ہے۔ شوال، ذی قعدہ، ذی الحج کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا تقدس حاصل ہے، اور حج کی جو عبادت ہے، حج یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اسلام کے 5 ارکان، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسلام کے 5 ارکان، ان میں سے اہم ترین رکن یہ حج کی عبادت ہے۔ 5 ارکانوں پر اسلام کی بنیاد ہے، 5 ارکانوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔
کلیمے پر اسلام کی بنیاد ہے، نماز پر اسلام کی بنیاد ہے، روزے پر اسلام کی بنیاد ہے، حج پر اسلام کی بنیاد ہے، زکوٰۃ پر اسلام کی بنیاد ہے۔ ان 5 ارکانوں پر اسلام کی بنیاد رکھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عبادت کے طریقے بھی تجویز فرمائے۔ ہر طریقہ نرالی شان رکھتا ہے۔ نماز کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، نماز کی ایک الگ ہی شان ہے، نماز اپنے اندر ایک الگ شان رکھتی ہے۔ روزے کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور روزے کے اندر ایک الگ اپنی شان ہے۔ زکوٰۃ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، زکوٰۃ کے اندر اپنی ایک الگ شان ہے۔ حج کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، حج کی ایک الگ اپنی شان ہے۔ گویا کہ عبادتوں کو 3 حصوں پر تقسیم کیا جائے۔ ایک ہے عبادت بدنیہ، ایک ہے عبادت بدنیہ جن کا تعلق انسان کے بدن سے ہوتا ہے، اور بدن کے ذریعے سے ہی ان عبادت کی ادائیگی ہوتی ہے۔ جیسے نماز کا تعلق انسان کے بدن سے ہے، اور بدن کے ذریعے ہی نماز کی ادائیگی ہوتی ہے۔ ہاتھ پیر چلتے ہیں، اوپر ہاتھ اٹھ رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، تو بدن کے ذریعے سے نماز کی ادائیگی ہوتی ہے۔ ایک ہے عبادت مالیہ جس میں بدن کا دخل نہیں ہوتا، اس میں مال کا دخل ہوتا ہے۔ قربانی ہے، زکوٰۃ ہے، اس میں مال کا دخل ہے۔ اور ایک ہے جس میں جو بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے، بدن کا بھی دخل ہوتا ہے، مال کا بھی دخل ہوتا ہے۔ حج کی عبادت ہے وہ کہ انسان کا بدن بھی خرچ ہو رہا ہوتا ہے۔ حج کے ایسے رکنے ہیں کہ جس میں انسان حج کے ارکان ادا کرتا کرتا وہ بالکل تھک جاتا ہے، تو بدن بھی خرچ ہو رہا ہے، مال بھی خرچ ہو رہا ہے، پیسے لگ رہے ہیں، بغیر پیسے کے حج پہ نہیں جا سکتا۔ تو بدن اور مال دونوں چیزوں سے حج کی عبادت ملی ہوئی ہے، اور حج کی عبادت میں ایسی عاشقانہ شان پائی جاتی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ارکان اس میں رکھے ہیں کہ گویا کہ جس کے ذریعے سے عشق و محبت کا اظہار ہوتا ہے، عشق و محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور جب حج کی عبادت شروع ہوتی ہے، سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ احرام کا باندھنا۔ اور احرام کے باندھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود بھی مقرر فرما دی۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ یہ اللہ کی حدودیں ہیں، اور اللہ نے جو حدیں مقرر فرمائی ہیں، اب جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا ان حدود میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جنت میں داخل کریں گے کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور اسی میں اس کے لیے کامیابی۔ تو اللہ کی حدودیں ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 میقات کا ذکر حدیث کی روایتوں میں سے آتا ہے۔ 4 میقات جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، ایک ذوالحلیفہ ہے، قرن المنازل ہے، یلملم ہے، جحفہ ہے۔ یہ 4 جو میقات ہیں یہاں سے احرام باندھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک یہ 4 میقات رہی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو کوفہ، بصرہ، شام اور عراق کے سارے علاقے فتح ہوئے، تو عراق والے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے امیر المؤمنین، جب ہم حج کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے جو ہم احرام باندھنا پڑتا ہے تو دائیں طرف تو ذوالحلیفہ ہے، بائیں طرف قرن المنازل ہے، تو ہمیں احرام باندھنے کے لیے یا تو ذوالحلیفہ جانا پڑتا ہے یا قرن المنازل جانا پڑتا ہے، جو ہمارے لیے دشوار گزار ہے، بڑی دشواری آتی ہے۔ ذوالحلیفہ جاتے ہیں تو پھر مدینہ کی طرف سے مدینہ والوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں، قرن المنازل جاتے ہیں تو پھر وہاں سے مکہ میں داخل ہونا پڑتا ہے، یعنی گھوم پھر کے ہمیں وہاں پر جانا پڑتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے جس میں تمام مشکلات کے لیے حل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دیکھو ہر 2 میقات کے درمیان جو محاذ ہوگا وہ میقات ہوگی۔ تو نئی میقاتیں بنی۔ اہل جو عراق تھے وہ جس طرف سے آتے تھے، دائیں طرف ذوالحلیفہ ہے، بائیں طرف قرن المنازل ہے، تو بیچ کا جو محاذ تھا وہ ذات عرق تھا، تو وہ بھی ایک میقات بنی۔ ایک میقات وادی عقیق بنی جو اہل مدائن اور ادھر سے آنے والوں کے لیے میقات ہوئی، اور ایک جو میقات ہوئی وہ جدہ۔ جب حاجی جدہ کے ایئرپورٹ پر اترتا ہے
تو وہاں سے احرام بندھا دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی میقات کا حصہ ہے۔ یلملم اور جو جحفہ ہے اس کے درمیان یعنی جو محاذ ہے وہ جدہ ہے، تو اپنی اپنی میقات میں آ کر حاجی احرام باندھتا ہے۔ 2 رکعت صلاۃ احرام حج یا عمرے کی نیت، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھتا ہے تو وہ پھر احرام میں داخل ہو جاتا ہے، احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں 2 چادروں کا اوڑھنا احرام ہے، لیکن 2 چادروں کا اوڑھنے کا نام احرام نہیں۔ احرام کے معنی ہے اپنے اوپر بہت ساری چیزوں کو حرام کر لینا۔ جب آدمی حج یا عمرے کی نیت کر کے وہ تلبیہ پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ احرام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب احرام میں داخل ہوا تو کیا ہوا؟ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، بدن کے کسی بھی حصے کے بال نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، اور اپنی بیوی سے جائز طریقے سے نفسانی خواہشات کو بھی پورا نہیں کر سکتا۔ اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ممنوع ہیں، یہ سب چیزیں احرام کی حالت میں حرام ہو جاتی ہیں، اسی لیے اس کو احرام کہا جاتا ہے۔ حج یا عمرے کی نیت کر کے جب آدمی تلبیہ پڑھتا ہے، اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک، یہ تلبیہ جب پڑھتا ہے کیا معنی؟ اے اللہ میں حاضر ہوں۔ کیوں حاضر ہوں؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اے ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اے ابراہیم لوگوں میں اعلان کر دو یہ جو بیت اللہ ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی طرف حج کرنے کے لیے لوگ آئیں، پیدل چل کر آئیں، سواریوں پر آئیں، دور دراز سے دنیا کے چپے چپے کونے سے یہاں پر آ کر پہنچے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اعلان کو ایک پہاڑی پر چڑھ کر کیا، اور تقریباً میرے بھائیوں 5000 سال پہلے یہ اعلان ہوا۔ کتنے ہزار؟ 5000 سال پہلے یہ اعلان ہوا۔ آج کوئی حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا وہ ارادہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کا یہ جواب دیتا ہے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں۔ جب اس نے حج اور عمرے کا احرام کی نیت کر کے یہ تلبیہ پڑھ لیا تو اس پر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی۔ احرام کی پابندیاں وہی، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، بدن کے کسی بھی حصے کے بال نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، جائز طریقے سے نفسانی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ کسی مخلوق کو چیونٹی ہو، مچھر ہو، کھٹمل ہو اس کو بھی نہیں مار سکتا۔ بہت ساری چیزیں جو ممنوع ہیں، منع ہے احرام کی حالت میں۔ گویا کہ میرے بھائیوں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکار پر ایک عاشق بندہ اپنی ساری آشائشیں، اپنی ساری راحتیں چھوڑ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہہ رہا ہے، ساری آشائشیں، ساری راحتیں چھوڑ رہا ہے۔ ابھی تک سلے ہوئے کپڑے پہن رہا تھا، خوشبو لگا رہا تھا، اپنے آپ کو سنوار رہا تھا، لیکن اب کیا ہے؟ اب تو وہ 2 چادروں میں لپٹا ہوا ہے، 2 چادریں اس کے بدن پر ہیں، اور میرے بھائیوں در حقیقت یہ 2 چادریں اس کو اس کا کفن یاد دلا رہی ہے کہ دیکھو ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو رہے ہوگے تو یہی لباس تمہارا ہوگا، یہی لباس ہوگا، چاہے وہ کیسا ہی دنیا کا مالدار ہو، عہدے دار ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، یہی لباس میں جانا ہے۔ تو آج حج کی حالت میں، آج حج کے ایام ادا ہو رہے ہیں، سارے کے سارے 2 چادروں میں ملبوس ہیں، 2 چادروں میں لپٹے ہوئے ہیں، انسانی مساوات کا ایک نیا منظر پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر احرام باندھنے کے بعد وہاں پہنچا، طواف کر رہا ہے، وہ چکر لگا رہا ہے۔ میرے بھائیوں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی عاشق اس کا کوئی محبوب ہو، اس سے محبت ہو جائے تو اس کے گھر کے چکر لگانا، آس پاس سامنے گھومنا کتنا اس کو اچھا لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو طواف، جب بندہ طواف کرتا ہے، بیت اللہ کے چکر لگاتا ہے، اتنا پسند آتا ہے یہ عمل کہ ایک ایک قدم پر ایک ایک گناہ معاف ہو رہا ہے، ایک ایک قدم پر ایک ایک گناہ معاف ہو رہا ہے، ہر قدم پر اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔
اور میرے بھائیوں، انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے محبوب سے عشق و محبت کا اظہار کرے، اپنے محبوب کو گلے لگائے، چومے، بوسہ دے، لپٹ جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی فطرت کے تقاضے کی تکمیل کے سارے اسباب بیت اللہ میں جمع فرما دیے۔ کسی سے ہمیں محبت ہوتی ہے تو ہمارا دل کیا چاہتا ہے کہ اس کو اپنے پاس رہنے دیں، اس کو گلے سے لگائیں، چمٹائیں، اس کو بوسہ دیں، اپنے سے دور نہ جانے دیں۔ اب میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو براہ راست ہم اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے، براہ راست ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ کو بوسہ نہیں دے سکتے، اللہ سے چمٹ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میرے بندو، براہ راست تم یہ عمل نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو میرا گھر ہے، یہ جو چوکور نما تمہیں عمارت دکھ رہی ہے، اس کے چکر لگا لینا، اس کا چکر لگانا یہ تمہارے لیے عشق و محبت کا اظہار ہوگا۔ وہ جو حجر اسود ہے، وہ جنت کا پتھر ہے، اس کو چوم لینا، اس کو چومنا یہ عشق و محبت کا اظہار ہوگا۔ اگر مجھ سے لپٹنے کا دل چاہتا ہے تو وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ایک اسپیس ہے، وہ ایک دیوار ہے جس کو ملتزم کہا جاتا ہے، وہاں لپٹ کر تو جو تم مجھ سے مانگو گے میرا وعدہ ہے میں اس کو پورا کروں گا۔ میرے بھائیوں، حج کی عبادت میں یہ ایسی عاشقانہ شان پائی جاتی ہے کہ انسان کے جذبات کے اظہار کا اس سے بہتر موقع کہیں اور نہیں مل سکتا جو حج کے موقع پر ملتا ہے۔ کہ انسان اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے حج کے موقع پر۔ اور پھر میرے بھائیوں، دین اسلام کا مزاج دیکھیے، بت پرستی کو حرام قرار دے دیا، شرک کو حرام قرار دے دیا۔ اگر کوئی شرک کرتا ہے تو کیا وہ اسلام کے دائرے سے خارج؟ اب انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ اپنے محبوب سے عشق و محبت کا اظہار کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کو یہ نشان بنا دیا کہ اس سے عشق و محبت کا اظہار ہوگا۔ ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو، بیت اللہ کی ذات میں کچھ نہیں رکھا ہے، بیت اللہ کی ذات میں کچھ نہیں رکھا، حجر اسود کی ذات میں کچھ نہیں رکھا، یہ تو بیت اللہ کو اور حجر اسود کو ہم نے اپنی طرف منسوب کر لیا ہے، اس لیے اس کے چکر لگانا اور اس کو چومنا عبادت بن گیا، ورنہ اس کی ذات میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو حجر اسود کو بوسہ دینے لگے تو خطاب کرتے ہوئے کہا، اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، تو ایک بے جان پتھر ہے، نہ تیرے اندر نفع پہنچانے کی صلاحیت ہے، نہ تیرے اندر نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے۔ اگر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سنت جاری کر دی، تو اس کو بوسہ دینا بھی عبادت بن گیا۔ اب طواف کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگا رہے ہیں، صفا اور مروہ کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ جو سبز ستون ہیں، جو ہری لائٹ ہوتی ہیں، وہاں پر جا کر سب نے دوڑنا شروع کر دیا، سب نے دوڑ لگانے شروع کر دی۔ میرے بھائیوں، سنجیدہ قسم کے لوگ، پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ، بچے، بوڑھے، مرد، سب دوڑے چلے جا رہے ہیں، سب تیزی سے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دوڑ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہاں پر دوڑ لگائی تھی۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کہ جو یہاں پر حج کرنے یا عمرہ کرنے کے ارادے سے یہاں پر آئے گا تو اس کو یہ چکر لگانے ہوں گے، اس کو یہ دوڑ لگانی ہوگی۔ اب 8 ذی الحج، 8 تاریخ آ گئی، حج کا پہلا دن آ چکا ہے۔ ابھی تک مکہ میں رہ رہے تھے، مسجد حرام میں نماز ادا کر رہے تھے، اللہ کی طرف سے حکم، جاؤ مینا کی طرف جاؤ، وہاں پر نمازیں ادا کرو۔ ابھی تک یہاں پر نماز ادا کر رہے تھے، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر مل رہا تھا۔ یہ کیا حکم مل رہا ہے؟ اچھے خاصے 1,00,000 کا نماز کا ثواب مل رہا تھا، اب تو مینا میں جانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ مینا میں چلے جاؤ، وہاں پر جا کر نماز ادا کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، بیت اللہ کی ذات کے اندر نہ کچھ رکھا ہے، نہ مسجد حرام میں کچھ نہیں رکھا، بلکہ جو کچھ ہے وہ ہمارے حکم میں ہے۔ اب ہمارا حکم ہے تو جاؤ، مینا کی طرف جاؤ۔ اب مینا میں پہنچ گئے، مینا کے بعد ہم تمہیں ایک ایسے میدان کی طرف لے کر جائیں گے جو ویران ہے، کوئی عمارت نہیں، کوئی سایہ نہیں وہاں پر۔
وہاں پر جا کر کیا کرنا ہے، ایک دن تمہیں گزارنا ہے، کس طرح سے گزارنا ہے، ظہر اور عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں ایک ساتھ ادا کرنا ہے، ظہر اور عصر کی نماز کو ایک وقت میں ادا کرنا ہے، اور غروب تک وہاں پر وقوف کرنا ہے، اس میدان میں کھڑے ہو کر تمہیں ہمیں پکارنا ہے، ہمارا ذکر و اذکار کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، غروب جب تک نہ ہو جائے ہمیں پکارتے رہو، اور پھر غروب کے بعد ہم تمہیں مزدلفہ لے کر جائیں گے۔ اب مزدلفہ میں جا کر کیا کر رہے ہیں، مزدلفہ میں جا رہے ہیں، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، مغرب کی نماز اذان دیتے ہی ہم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اب یہاں پر راستے میں بھی نماز نہیں پڑھنا، جاؤ مزدلفہ پہنچو، وہاں پر پہنچ کر تمہیں مغرب اور عشاء کی نماز کو عشاء کے وقت میں ادا کرنا۔ یہ کیا بات، عام قانون اور عام حکم یہ ہے کہ فوراً غروب کے بعد سورج غروب ہو جائے مغرب کی نماز پڑھ لو، لیکن یہاں پر تو تاخیر کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تاخیر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، جب ہم نے کہا تھا فوراً مغرب کی نماز ادا کرو تو فوراً ادا کرنا تمہارے اوپر واجب ہو گیا، اب ہم کہہ رہے ہیں تاخیر کر کے پڑھو تو یہ تاخیر کرنا تمہارے اوپر واجب ہو گیا، وقتوں میں کچھ نہیں رکھا، جو کچھ ہے وہ ہمارے حکموں میں۔ اب میرے بھائیوں، یہ 10 ذی الحجہ، اس دن بہت سارے کام ہوتے ہیں، حج کے مناسک میں سے 4 واجبات اور 1 فرض ہوتا ہے۔ اس دن مزدلفہ میں تھے، فجر کی نماز کے بعد وہاں پر وقوف کرنا ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے، ذرا طلوع ہونے سے پہلے وہاں پر عرفات کے لیے، مینا کے لیے نکل جانا ہے، مینا میں آ کر تینوں جمرات کی رمی کرنا ہے، تینوں جمرات کو کنکر پھینکنا ہے، اور پھر اس کے بعد حلق کرنا ہے، قصر کرنا ہے، اور سب سے بڑا عمل طواف زیارت، طواف زیارت کے بغیر حج ادا نہیں ہوتا، اور پھر 11 اور 12 کو بھی رمی جمرات کرنا ہے، وہ کنکری پھینکنے والا عمل۔ یہ 3 دن کنکری پھینکنے والا عمل جو ہوتا ہے، یہ عقل کے ترازو سے دیکھا جائے تو فضول عمل دکھتا ہے، یہ ایسا عمل جس پہ اربوں خربوں روپئے خرچ ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس چیز کو تم عقل کے ترازو سے تول رہے تھے، جب ہمارا حکم آ جائے، جس کو تم دیوانگی سمجھ رہے تھے، اب اس کو کرنے میں تمہارے لیے اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، حج کی عبادت میں ایسی عاشقانہ شان پائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسا حج یعنی حج مبرور ادا کرتا ہے، گویا کہ وہ ایسا آتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ آتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حاجی جو جہاں وہاں پر جائیں، اپنے لیے دعاؤں کی درخواست کریں اور اپنے لیے وہاں کا دیدار مانگیں، مدینہ منورہ کا دیدار مانگیں۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کا دیدار دیکھنے